باقی میرے امام تو کہتے ہیں کہ حضرت یعنی ہم نے کعبے کو کعبہ مانا ہی حضور کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ دیکھو نا، نسبت نہ ہو تو عثمان غنی صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضور نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا، بقیہ حضور کو بھی روک دیا گیا، آپ کے صحابہ کو بھی روک دیا گیا حدیبیہ کے مقام پہ۔ کفار مکہ نے کہا کہ ہم اس سال آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ اب تڑپ اتنی تھی کہ جب سے ہجرت کر کے حضور مدینہ شریف آئے، پہلی مرتبہ مکہ واپس جا رہے تھے، اور وہ شہر مکہ کے جس کے ساتھ حضور کو بڑی محبت تھی، جب ہجرت کا حکم آیا، میرے محبوب بیت اللہ شریف میں آ کے طواف کر کے آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور کعبے سے خطاب کرتے ہوئے حضور فرمانے لگے مجھے تم سے محبت بڑی تھی، اگر یہاں کے لوگ مجھے نکلنے پہ مجبور نہ کرتے اور میرے رب کا حکم نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اس جگہ کو چھوڑ کے نہ جاتا۔ پھر جو کسی بندے کی جائے ولادت ہو اس سے بندے کو طبی طور پہ بھی محبت ہوتی ہے، تو یہ بھی وجہ تھی کہ حضور کا بچپن جہاں گزرا، اس وجہ سے بھی ایک طبی جو ہے وہ لگاؤ تھا، دلی لگاؤ تھا۔ 6-7 سال کے بعد ہجرت کے بعد پہلی مرتبہ مکہ مکرمہ میں آ رہے تھے، لیکن کفار مکہ نے جب حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا، میرے محبوب نے حضرت عثمان غنی کو سفیر بنا کے بھیجا مکہ والوں سے، کفار مکہ سے گفتگو کرنے کے لیے۔ اب جس وقت عثمان غنی مکہ مکرمہ میں آئے ہجرت کے بعد پہلی مرتبہ، تو کفار مکہ نے کہا اے عثمان، تیرے ہمارے اوپر بڑے احسان ہیں، یہ مکہ تمہارے سامنے ہے، بیت اللہ شریف تمہارے سامنے ہے، مقام ابراہیم تیرے سامنے ہے، آب زمزم کا چشمہ تیرے سامنے ہے، حدیم کعبہ تیرے سامنے ہے، ہم تیرے نبی کو تو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس سال آ کے عمرہ کریں، لیکن عثمان تمہیں اجازت ہے، تم کعبے کا طواف بھی کر سکتے ہو، حدیم کعبہ میں نفل بھی پڑھ سکتے ہو، آب زمزم کا چشمہ تمہارے سامنے ہے، جی بھر کے اس کا پانی بھی پی سکتے ہو، مقام ابراہیم پہ جتنے چاہو نفل پڑھ سکتے ہو، صفا مروہ کی سعی کر سکتے ہو، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، لیکن تمہارے نبی کو اجازت نہیں دیں گے۔ اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کو کعبہ حضور کی نسبت کے بغیر مانا ہوتا تو بڑے شوق سے طواف بھی کرتے، مقام ابراہیم پہ نفل بھی پڑھتے، آب زمزم صاحب کا پانی بھی پیتے، لیکن حضرت عثمان غنی کہنے لگے تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنے محبوب کے بغیر کعبے کا طواف کروں گا یا مقام ابراہیم پہ نفل پڑھوں گا؟ کفار مکہ سن لو، ہم نے کعبے کو کعبہ مانا ہی نبی کے کہنے پہ ہے، کعبے کو اپنا قبلہ مانا ہی حضور کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ اگر میرے محبوب نے اس کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھی ہوتی، ہم کعبے کو کعبہ نہ مانتے۔